وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 184۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو اہل یہود تھے، یہودی قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، اور ایک نیا مطالبہ نکالا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ تب تک ہم پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ پیغمبر ہمیں یہ معجزہ نہ کر کے دکھائے۔ کیا معجزہ؟ کہ وہ کوئی قربانی پیش کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قسم کے معجزات دے کر پیغمبروں کو بھیجا تھا، مگر انہوں نے ان پیغمبروں کی بھی بات نہیں مانی، ان کو قتل کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر انہوں نے جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جاءوا بالبینات، وہ لائے تھے روشن دلائل، والزبوری، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یعنی وہ جو مطالبے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، وہ تمام مطالبے پچھلے پیغمبروں نے کر کے دکھائے ہیں ان کو، مگر وہی بات کہ جس نے نہیں ماننا، اس کے نہ ماننے کے 100 بہانے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ان مطالبوں کی وجہ سے، سوالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے، غم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمام مطالبے کریں، کبھی کوئی سوال کبھی کوئی سوال، اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غم نہ کریں، کیونکہ یہ ساری ان کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہیں، نہ ہی اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معجزہ نہیں دکھا پا رہا ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ان کا یہ طریقہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی انہوں نے سلوک کیا ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے بینات دے کر بھیجے، زبور یعنی صحیفے دے کے بھیجے، کتابیں دے کے بھیجی پیغمبروں کو، لیکن انہوں نے ان کو بھی بالکل نہیں مانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب 3 الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے ساتھ پیغمبر بھیجے گئے تھے، بینات یعنی روشن دلیل، ایسا معجزہ یا ایسی نشانی جو بالکل واضح تھی۔ اب فار ایگزامپل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، بہت بڑا معجزہ تھا، پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹی دلیل نہیں تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، ساری قوم کی آنکھوں کے سامنے پورا سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ اللہ نے بنا دیا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کراس کرتے ہی کچھ عرصے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وہی کفر کا راستہ دوبارہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، من و سلوہ، آسمان سے جنت کا کھانا آتا تھا ان کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، بغیر کسی ایفرٹ کے ان کو کھانا مل رہا تھا، لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو ہے نا اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جو قوم تھی، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اللہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک شی کیمل چاہیے، اتنی بڑی ہو، اس سائز کی ہو، شی کیمل ہو، اس طرح پہاڑ میں سے نکل کر آئے اور دودھ دینے والی ہو، یعنی اس قسم کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیم ان کے مطالبے کے مطابق شی کیمل نکال دی، پہاڑ میں سے نکل کے آئی، بالکل اسی سائز کی دودھ دینے والی شی کیمل، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ماننے کی بجائے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ یعنی یہ جو ان کا رویہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کو بھیجا گیا زبور دے کے، یعنی زبور کہتے ہیں زبور کی یہ جمع ہے، اس کے معنی ہیں واعظ اور نصیحت کے صحیفے، یعنی جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے جو واعظ کیے، جو نصیحتیں کی ان کو، وہ کہیں ریٹن تھیں، لکھی ہوئیں، یا کہہ لیں کہ ان کے پاس موجود تھیں وہ واعظ اور نصیحتیں، وہ صحیفے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں والکتاب المنیر، اور پھر کتابیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی طرح تورات دی گئی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، وہ کتابیں، روشن کتابیں ان کو دی گئیں، مگر وہی بات ہے کہ جس نے اللہ کی بات ماننی ہے اس کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، اور جس نے نہیں ماننی اس کے پاس 100 بہانے ہیں نہ ماننے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔